رات کا آخری پہر تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اس وقت سناٹا تھا۔ تنہا بیٹھا ہوا وہ وجود ٹکٹکی باندھ کر آپریشن تھیٹر کے جلتی ہوئی لال بتی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا رواں آپریشن تھیٹر کے اندر موجود زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جائے تو، یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس کو اپنی بھی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت اپنے آپ کو زندگی اور موت کے بیچ کسی جگہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے ابھی بھی خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس نے آپ اپنی پتھرائی ہوئی آنکھیں بند کی تو کانوں میں فجر کی اذان کی آواز گونجی۔ ہاں، مجھے خدا سے اس کی زندگی مانگنی چاہیے، بلکہ اس کی نہیں، خود اپنے آپ کی زندگی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ وجود وہاں سے اٹھ گیا۔ حور کہاں رہ گئی ہو یار، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے۔ زین نے کچن میں ناشتہ بناتی ہوئی حور کو آواز دی، شاہ تھوڑا صبر تو کیا کرو، آ رہی ہوں ناشتہ لے کر۔ اس نسیمہ کو بھی فارغ کروں گی، آئے دن چھٹیاں کرتی رہتی ہے۔ حور ٹرالی میں ناشتہ لے کر آئی۔ اوف وہ، یہ اخبار تو سر پر کرو۔ حور نے ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر سجاتے ہوئے کہا، اور میری پرنسس کہاں ہے؟ اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے زین نے حور سے پوچھا، سو رہی ہے، ابھی تمہاری پرنسس کہہ رہی تھی تھوڑا لیٹ کر لے جائے گی۔ شاہ ویسے تم حیا کو بہت بگاڑ رہے ہو، اچھی خاصی بدتمیز ہوتی جا رہی ہے، کتنی ضد آتی جا رہی ہے اس میں۔ حور نے کیٹل سے چائے کپ میں نکالتے ہوئے کہا، اب کیا ضد کر بیٹھی تم سے جو تم صبح صبح اس کی شکایتیں لگا رہی ہو؟ زین نے پلیٹ آگے کھسکاتے ہوئے حور سے پوچھا، کار لینے کا شوق چڑھا ہے تمہاری لاڈلی کو؟ کہہ رہی تھی بابا میرا کہا کبھی بھی نہیں ٹالیں گے، میں نے منع کیا تو ناراض ہو کر بیٹھ گئی، ڈرائیونگ آتی نہیں اور کار لینا ہے۔ اگر اس نے تم سے فرمائش کی تو کوئی ضرورت نہیں، فضول فرمائش پوری کرنے کی بتا رہی ہوں تمہیں۔ حور نے آنکھیں دکھاتے ہوئے زین سے کہا، اوکے سویٹ ہارٹ، تم تو ناراض نہیں ہو اب؟ زین نے مسکراتے ہوئے ٹیبل پر حور کے رکھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اور اب یہ تم مجھے فضول ناموں سے پکارنا بالکل بند کر دو۔ تمہارے ہر وقت سویٹ ہارٹ کہنے سے کس طرح دانت نکلتے رہتے ہیں تمہاری بیٹی کے شاہ۔ ذرا احتیاط کیا کرو، حیا کے سامنے بڑی ہو رہی ہے اب وہ۔ حور نے اپنا ہاتھ زین کے ہاتھ کے نیچے سے نکال کر سنجیدگی سے زین کو سمجھانے کی کوشش کی، اوکے ڈن، حیا کے سامنے احتیاط کرنی ہے، اکیلے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا؟ زین نے مسکراتے ہوئے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور مانی ہیزی سے پوچھا، شاہ تمہیں واقعی اس عمر میں آ کر بھی نہیں سدھرنا؟ حور نے کوشش کرنے کے بعد اب افسوس کرتے ہوئے کہا، ہاں، دل کا اور جذبات کو عمر سے کیا تعلق سویٹ ہارٹ، میرا دل اور جذبات تمہارے لیے ابھی تک جوان ہے۔ زین نے مسکراتے ہوئے حور کو دیکھ کر چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ حور اس کو ابھی بھی گھور رہی تھی۔ اچھا نا یار، اپنا موڈ تو ٹھیک کر لو، سوبر بننے کی ایکٹنگ ویسے بھی حیا کے سامنے کرنی ہے، ابھی حیا یہاں موجود نہیں ہے۔ حور اٹھنے لگی تو زین نے اس کا ہاتھ تھام کر واپس بٹھا لیا، چلو موڈ ٹھیک کرو اپنا، ورنہ غصے کی زیادتی سے شام تک بی پی ہائی ہو جانا ہے۔ تم حیا کی گاڑی والی فرمائش بالکل پوری نہیں کرو گے، میں بتا رہی ہوں شاہ تمہیں۔ حور نے زین کو وارن کرتے ہوئے کہا، اوکے یار، میں اس کو خود پیار سے سمجھا دوں گا، ناشتہ کرو تم۔ زین نے سینڈوچ کی پلیٹ حور کے آگے رکھتے ہوئے کہا، بڑی ہو رہی ہے لیکن ذرا کل نام کو نہیں ہے، اوٹ پٹانگ ڈریسنگ، اوٹ پٹانگ حرکتیں لڑکی ذات ہے شاہ، اتنا سر نہیں چڑھاؤ، ہر ضد پوری مت کیا کرو اس کی۔ حور، حیا میری بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی، میرا بات چلے تو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی ہر خواہش پوری کر دو۔ اور یہ کیا کہا تم نے کہ وہ بے عقل ہے؟ بہت عقل مند ہے میری بیٹی، بچی ہے یار، ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی ہے جو تمہیں اس کی حرکتیں اور ڈریسنگ کی فکر ہونے لگ گئی ہے۔ زین کی جان حیا میں تھی، شادی کے 24 سالوں میں یہ فرق آیا ہے کہ حور کی جگہ مکمل نہیں مگر کافی حد تک حیا لے چکی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شادی کے 6 سال بعد جب وہ لوگ نا امید ہو گئے تھے تب ان کی زندگی میں حیا آئی۔ زین اور حور کی زندگی کو اپنی معصوم باتوں اور شرارتوں سے مکمل بنا دیا۔ زین اس کو مسکراتا دے کر جی اٹھتا، حور بھی اس کے لاڈ پورے اٹھاتی، مگر عمر کے ساتھ ساتھ وہ اس کی اچھی بری عادتوں کے لیے اس کو روکتی ٹوکتی رہتی، جبکہ زین کی طرف سے اس کو مکمل چھوٹ تھی۔ 3 مہینے رہ گئے ہیں اسے 18 سال کے ہونے میں کوئی دشمن نہیں، اس کی ماں ہوں، کل کو اگلے گھر جائے گی تو کس قسم کے لوگوں سے پالا پڑے، شوہر کس طرح کا ہو، آگے کیا نصیب ہے کیا کہہ سکتے ہیں۔ حور نے سنجیدگی سے کہا، اچھا نصیب ہوگا میری بیٹی کا، جب میں نے کسی بیٹی کا دل نہیں دکھا تو اللہ نے میری بیٹی کے لیے بھی اچھا نصیب لکھا ہوگا، اور تم دیکھنا جو میری بیٹی کے نصیب میں ہوگا نا
وہ مجھ سے بھی زیادہ میری بیٹی کو چاہے گا، اس لیے بلا وجہ پریشان مت ہوا کرو، بس اچھا اچھا سوچا کرو۔ چلو اب میں لیٹ ہو رہا ہوں، تمہاری باتوں میں خیال رکھنا۔ زین اٹھتے ہوئے بولا، باہر نکل گیا۔ زین بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا حور کے لیے، مگر وہ اس سے بھی کہیں زیادہ گنا اچھا باپ تھا حیا کے لیے۔ تم دونوں یہاں بیٹھی ہوئی ہو اور میں تم دونوں کو پورے کالج میں ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں، اوپر سے میری کال بھی پک نہیں کر رہی ہو، کتنی ڈفر ہو تم دونوں۔ حیا رجسٹر کینٹین کے ٹیبل پر زور سے رکھا، ماہی اور فری پر شروع ہو چکی تھی۔ خدارا حیا بیٹھ کر سانس بھی لے لیا کرو، بس 15 منٹ کے بعد ہی کلاس ہے۔ سر اسد کی اس لیے موبائل سائلنٹ کیا تھا۔ فری نے حیا کو جواب دیا، ویسے آج ایسی کون سی خاص بات ہو گئی کہ مس حیا ہمیں ڈھونڈ رہی ہیں؟ ماہی نے حیرت زدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، خاص بات کیا ہونی ہے؟ زرش ملی تھی تھوڑی دیر پہلے، اپنی بہن کی شادی کے کارڈ مجھے تھما گئی، تم دونوں کے بھی کارڈ مجھے ہی دے دیے ہیں۔ حیا نے چیئر کھسکا کر بیٹھتے ہوئے کہا، چاہے دیکھو سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا۔ ماہی نے ٹھنڈیا بڑھتے ہوئے کہا، سیریسلی ماہی تمہاری زندگی میں اب یہی روگ رہ گیا ہے بس؟ حیا نے آنکھیں گول گھماتے ہوئے کہا، یار دور کے ڈول سہانے ہوتے، شروع میں تو سب اچھا اچھا دکھتا ہے، بعد میں تو روز کی تو میں سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ فری نے منہ بنا کر تبصرہ کیا، ضروری نہیں ایسا ہو، میرے ماما بابا تو پرفیکٹ کپل ہیں، ان کے بیچ میں نے کبھی بھی تو میں نہیں دیکھی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میرے بابا جیسا کوئی دوسرا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اچھے شوہر والی ساری خوبیاں ہیں میرے بابا میں، بندے کو ایسے ہی ہونا چاہیے، محبت کرنے والا، کیئرنگ، رحم دل، پولائٹ۔ حیا نے فوراً سے زین کی تعریف کرتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو صاحب، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے ڈنڈے کھانے کے بعد بھی کچھ اپنے منہ سے اگل نہیں رہا تھا۔ دیکھ، اگر تو نے مجھے بتا دیا تو شاید تو بچ جائے، لیکن یہ جو نیا ASP آیا ہے نا، اگر تو اس کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر تیری کوئی گارنٹی نہیں۔ چل جلدی بتا، کہاں لے کر جا رہا تھا دن داڑے زبردستی اس لڑکی کو؟ انسپکٹر سعد نے بابر نامی آدمی سے پوچھا، جسے تھوڑی دیر پہلے پکڑ کر وہ پولیس اسٹیشن لایا تھا، کرسی پر بٹھا کر رسی سے باندھ کر مسلسل 1 گھنٹے سے ڈنڈے مار کر اب وہ خود بھی تھک گیا تھا، مگر اس کا منہ نہیں کھلوا سکا۔ سعد بتائے اس نے کچھ؟ انسپکٹر سعد نے مڑ کر اپنے پیچھے نئے SP کو دیکھا، جو حوالدار کو ہاتھ کے اشارے سے لاک اپ کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ نہیں سر جی، بہت ڈھیٹ آدمی، 1 گھنٹہ ہو گیا اس کی مرمت کرتے ہوئے، مگر زبان نہیں کھول رہا۔ انسپکٹر سعد نے سلوٹ کرتے ہوئے ASP کو جواب دیا، یہ صرف 10 منٹ کا کام تھا جس میں تم نے 1 گھنٹہ ضائع کیا ہے سعد۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ ڈنڈا مجھے دو۔ ASP نے آستینوں کے کف اوپر فولڈ کرتے ہوئے ڈنڈا ہاتھ میں تھاما۔ اب وہ ڈنڈا اپنے ہاتھ میں ہلکے ہلکے بجاتا ہوا اس کرسی کے گرد چکر لگا رہا تھا جس پر بابر کو رسی سے باندھ کر بٹھایا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے بابر، یہ پولیس کا ڈنڈا کیوں عام ڈنڈا نہیں ہے؟ اسے جادوئی ڈنڈا کہتے ہیں۔ یہ صرف مار کھانے کے کام نہیں آتا، یہ ایسی جگہوں پر جاتا ہے کہ سچ خود باہر نکل کر آتا ہے۔ یہ کہہ کر ASP نے زوردار لات اس کی کرسی پر ماری، بابر کرسی سمیت نیچے گر گیا۔ اب دیکھو اس جادوئی ڈنڈے کا کمال دکھاتا ہوں، یہ کہہ کر ASP نے بابر کو سر کے بال پکڑ کر ڈنڈا اس کے منہ پر ڈال دیا۔ اب بتاؤ کس گروہ سے تعلق ہے تمہارا، اور کہاں لے کر جا رہے تھے اس لڑکی کو تم، وہ تمہارے ساتھی؟ بابر کی آنکھوں میں آنسو وہ آنے لگے، نفی میں سر ہلانے لگا۔ شاید آج اس کا دن خراب تھا، ایک تو اس کے سارے ساتھی فرار ہو گئے، وہ پکڑا گیا، اور دوسرا وہ اس SP کے ہتھے لگ گیا جو کہ نیا آیا تھا۔ مگر تھوڑے ہی دن میں جلال صفت انسان کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ بابر نفی میں سر ہلانے لگا جیسے اسے کچھ نہیں پتا۔ ASP نے ڈنڈا مزید اس کے منہ میں گھسایا، جس سے بابر کی آنکھیں باہر ابل کر باہر آنے لگی اور حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی۔ شاید تمہیں اس جادوئی ڈنڈے کے اور بھی مظاہرے دیکھنے ہیں، چلو ایسا ہی صحیح۔ یہ کہتے ہوئے ASP نے ڈنڈا اس کے حلق سے نکالا تو بابر بری طرح تڑپ کر چیخنے لگا، بتاتا ہوں، سب بتاؤں گا، جو پتہ ہے وہ سب بتاؤں گا، پلیز مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ بابر کا حلق چھل چکا تھا، اس کی آواز بامشکل منہ سے نکل رہی تھی۔ انسپکٹر سعد، اس کا بیان نوٹ کرو، ASP نے اڑ کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا، اور حوالدار کو لاک اپ کھولنے کا اشارہ کیا اور باہر چلا گیا۔ انسپکٹر سعد نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو واقعی 10 منٹ ہوئے تھے۔
اس نے بابر کا بیان لینا شروع کیا۔ ارے واہ بھائی، میری بیٹی آئی ہے۔ بلال نے حیا کو آتا دیکھا خوش ہو کر کہا، کب آئی آپ اور مجھے بتایا بھی نہیں آنے کا؟ حیا نے بلال کے پاس بیٹھے ہوئے شکوہ کیا، بیٹا آج صبح ہی تو پہنچا ہوں، تم سناؤ تمہارے بابا ماما کیسے ہیں؟ تھوڑی دیر میں آنے ہی والا تھا زین کے پاس۔ اچھا ہوا تم خود آ گئی، یہ بتاؤ زین گھر پر ہی ہے نا؟ بلال آفس کے کام سے 3 دن کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی زین کے ساتھ کام کرتا تھا، مگر اب وہ دونوں اچھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس پارٹنر بھی تھے۔ اتنے سالوں میں ان کی دوستی مزید گہری سے گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کا گھر بھی زین کے گھر سے ایک گلی چھوڑ کر ہی پورش ایریا میں تھا۔ بابا تو گھر میں ہی موجود ہیں۔ یہ بتائیے فضا آنٹی اور ہادی کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کتنا بدتمیز ہے ہادی؟ اس نے مجھ سے پرامس کیا تھا کہ مجھے شاپنگ پر لے کر جائے گا، مگر اس کو یاد بھی نہیں، نہ ہی فون اٹھا رہا ہے، اس لیے مجھے خود چل کر آنا پڑا۔ حیا نے منہ بنا کر ہادی کی شکایت کی۔ بلکڑ ہے ہادی تو ابھی اس کو بلوا کر اس کے کان کھینچتا ہو، تم فکر نہ کرو۔ حیا زین کی نہیں بلال اور فضا کی بھی لاڈلی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بلال اور فضا کے 2 بیٹے تھے، ہادی اور عدیل۔ ہادی جو کہ چند مہینوں پہلے اسٹڈیز سے فارغ ہوا تھا، زین اور بلال کے ساتھ اس نے آفس جانا شروع کر دیا تھا، جبکہ عدیل حیا سے بھی 2 سال چھوٹا تھا اور کافی پڑھاکو ٹائپ بچہ تھا جو اپنی اسٹڈی میں ہی گم رہتا تھا۔ بلال اور فضا کی بیٹی کی خواہش حیا نے پوری کر دی تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس گھر کا بھی ہر ایک فرد حیا کو چاہتا تھا۔ وہ تھی ہی اس قابل کہ اس کو چاہا جائے، مقابل اگر ایک نظر دیکھ لے تو دوبارہ ضرور پلٹ کر دیکھتا تھا۔ شکل و صورت میں وہ ہو بہو حور کی کاربن کاپی تھی، صرف ایک دل کا فرق تھا جو دونوں کو نمایاں رکھتا تھا۔ بلال انکل، اس بلکڑ کے کان میں خود ہی کھینچ لیتی ہوں، آپ رہنے دیں، میں ابھی آئی۔ حیا نے اٹھتے ہوئے کہا، بالکل، تم زیادہ اچھی شامت لاؤ گی، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے۔ فضا نے کمرے میں آ کر مسکراتے ہوئے کہا، فضا آنٹی کیسی ہیں آپ؟ حیا فضا کے گلے لگتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں، تم اپنی بتاؤ کہ کہاں تھی اتنے دنوں سے، چکر کیوں نہیں لگائے، اور حور کیسی ہے؟ فضا نے اس کو جوس کا گلاس تھماتے ہوئے پوچھا۔ مڈ ٹرم کے چکر میں گن چکر بنی ہوئی تھی، آج ہی پیپر ختم ہوئے اور مما بھی ٹھیک ہیں۔ یہ تو میں بالکل بھی نہیں پیوں گی، ورنہ مجھ سے باہر ڈنر نہیں کیا جائے گا۔ ہادی مجھے ڈنر بھی کروائے گا اور پینلٹی کے طور پر آئس کریم بھی کھلائے گا۔ حیا نے جوس کا گلاس واپس رکھتے ہوئے کہا۔ بلال اور فضا نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ جاؤ، وہ اپنے روم میں بیٹھا ہے، لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا ہے۔ صرف ڈنر اور آئس کریم پر ہی اس کو نہیں بخشنا، بلکہ شاپنگ بھی اسی کے پیسوں سے کرنا۔ فضا نے حیا کو مشورہ دیا، وہ تو آپ فکر ہی نہ کرے، یہ بھی میرے پلان میں پہلے ہی شامل تھا، ذرا خبر لے کر آتی ہوں اس ہیرو کی۔ حیا نے کہتے ہوئے ہادی کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ رونق ہے یہ زین کے گھر کی؟ بلال نے مسکرا کر فضا سے کہا، تم فکر نہ کرو، اس رونق کو ہم وقت آنے پر اپنے گھر کی رونق بنا لیں گے۔ فضا نے مسکراتے ہوئے بلال سے کہا، کیا مطلب؟ بلال نے حیرت سے فضا سے کہا، ایک تو بلال جوانی سے یہ وقت آ گیا، تمہیں ہر بات کا مطلب سمجھاتے۔ فضا نے بلال کو دیکھ کر افسوس سے کہا، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارے دماغ میں یہ بات آئی کیسے؟ مطلب ہمارا ہادی و حیا؟ بلال ابھی بھی فضا کی بات سن کر حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلال مسعود، تم نے کبھی بھی ہادی کی آنکھوں میں حیا کے لیے پسندیدگی نہیں دیکھی، حیرت ہے، ویسے تم سے توقع بھی نہیں رکھ سکتے کسی اچھے کام کی۔ فضا نے بلال کو کہا، فضا اگر ایسی بات ہے، یعنی ہادی حیا کو پسند کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، مگر حیرت ہے مجھے خبر کیوں نہیں ہوئی اس بات کی۔ بلال ابھی بھی خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات میں گم تھا۔ تمہیں کب کسی بات کی خبر ہوتی ہے بلال؟ اب میں تمہارے لیے مزید تعریفی جملے بولوں گی تو تمہیں آگ لگ جانی ہے، چھوڑو چائے پیو۔ فضا نے چائے کا کپ بلال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جو اس نے گھور کر فضا کے ہاتھ سے تھام لیا، اور فضا اس کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ تم یہ بکواس مجھ سے پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ زمل کے کان می حنید کی گرجدار آواز گونجی تھی، دیکھو تم نے مجھ سے ابھی وعدہ کیا ہے کہ تم میرا یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ زید کے لہجے میں زمل کو عجیب سا کرب محسوس ہوا تھا۔ تم بہت غلط کر رہی ہو، میر حنید نے تعصب سے کہا۔ نہیں میر، میں کوئی بھی غلطی نہیں کر رہا، جب تک یہ بات چھپی رہے گی تب تک مجھے سکون رہے گا، مگر اگر جیسے یہ بات میرے گھر والوں کے علم میں آ گئی، میں ان کے تاثرات دیکھ کر جیتے جی مر جاؤں گا۔
میں یہ ہرگز نہیں چاہتا ان کو میری ذات سے تکلیف پہنچے، یہ میرے کیے کی سزا ہے۔ زید کی آواز جمل کو واضح سنائی دی تھی۔ زید دیکھو، پریشانیاں ہر ایک پہ آتی ہیں، مگر ان کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ بے شک تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر میری پریشانی کا حل موجود نہیں ہے۔ میری صرف ایک غلطی مجھے لے ڈوبی ہے۔ جمل کو زید کے لہجے میں عجیب سا ملال محسوس ہوا تھا۔ اور میر، بے شک جمل کو تم سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا، حد یہ کہ میں بھی نہیں۔ کی بات سن کر جمل کے تو گویا پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ زید، مجھے معاف کر دے یار، میں نے تیرے پیر پر گولی چلائی۔ میں ہماری اس دن کی ملاقات جس میں تمہارے اور میرے درمیان ایک ڈیل طے ہوئی تھی، بتاؤ کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری میری محبت سے دستبردار ہونے کے لیے؟ میر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تو تم مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ زید نے ہونٹوں پہ تمساہرانہ مسکراہٹ سجا کے بولا، نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری محبت سے کس قدر محبت کرتے ہو۔ تو پھر تم نے کیا پایا مجھ میں؟ وہ الٹا میر سے استفسار کرنے لگا۔ فی الحال تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ میر نے استفہامیہ نظروں سے زید کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ زید اس بات سے بے خبر تھا کہ میر کے روم میں موجود کیمرہ ان دونوں کی ایک ایک حرکت کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہا ہے۔ وہ اس وقت میر حنید کے آفس میں بیٹھا تھا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تم سے کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنی تو میں یہ کہوں گا کہ آنکھیں انسان کے دل کا آئینہ ہوتی ہیں، تمہاری آنکھیں تمہارے الفاظ کا ساتھ دینے سے انکاری ہے۔ میر نے ایک بلینک چیک سائن کر کے زید کے سامنے پھینکنے کے انداز میں اچھالا تھا۔ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ خیر سے بہت کچھ ہے۔ میرے پاس کتنا ہوگا؟ تمہارے پاس 2-4 کروڑ روپے۔ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہاری ساری 7 پشتیں آرام سے بیٹھ کر کھائیں گی۔ میں تمہاری سوچ سے زیادہ تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ میر زید کو ٹٹول رہا تھا کہ آخر کو وہ واقعی جمل سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اور اگر زید اس کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا تو اس نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی محبت کو اس کی جمل کی محبت کی حد دستبرداری اختیار کر لے گا۔ مگر زید کا یہ روپ دیکھ کر اس نے چند ہی لمحوں میں اپنا فیصلہ بدل لیا تھا۔ جب زید نے اس سے ڈیل کی تھی کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مجھے تمہاری ڈیل منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ میر نے بھویں اچکا کے پوچھا۔ کہ میرے اوپر میرے گھر والوں کے سامنے یا جمل کے سامنے کوئی بات نہ آنے پائے۔ ٹھیک ہے، وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میر بہت حمل سے بولا، تم نے کہا نا، تم پر کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ بس تمہارا کام ختم، تم پر کوئی بات نہیں آئے گی، اب تم جا سکتے ہو۔ میر بہت حمل سے کہتے ہوئے ٹھیک ٹھاک انداز میں گویا اس کی بےعزتی کر چکا تھا۔ زید کا لالچی روپ دیکھ کر اس نے چند ہی لمحوں میں اپنا فیصلہ بدل لیا تھا۔ وہ ایک لالچی شخص کی جولی میں اپنی سچی محبت کی موتی کی طرح سے جمل سے کی گئی صاف شفاف محبت کو نہیں ڈال سکتا تھا۔ جمل جس طرح آئی تھی اسی طرح خاموشی سے ان دونوں پہ اپنی موجودگی ظاہر کیے بغیر ہسپتال سے جا چکی تھی۔ اچانک سے جمل کو سب کچھ دھندلا دھندلا سا لگنے لگا، تمام مناظر بے دھند سے چھا گئی تھی۔ زید، تم نے مجھے اپنی محبت کو بیچ دیا۔ چند روپوں کی خاطر وہ رکشے میں بیٹھ کر بے آواز رو رہی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اور میں تمہیں کتنا غلط سمجھتی رہی۔ محبت تو وہ ہے جو تم نے کی ہے۔ تم اپنی محبت کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ زید کی محبت کو پرکھ لینے کے بعد آخر ایسی بھی کیا مجبوری رہی ہوگی زید تمہاری کہ تم نے مجھے ایک سائے پر کسی کھلونے کی طرح پھینک دیا، اور اس ٹوٹے پھوٹے بے مایہ کھلونے کو میر حنید جیسے پیارے شخص نے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ مجھے ابھی بھی میر تمہارے الفاظ نہیں بھول رہے کہ اگر تم میرے امتحان میں پورے اترتے تو میں جمل سے دستبرداری اختیار کر لیتا۔ روتے روتے اب اس کی سسکیاں بن چکی تھی۔ تمہیں جو بھی مشکل یا پریشانی رہی ہو زید، مگر تم ایک دفعہ مجھ سے کہہ دیتے تو یقین مانو میں پھر ہر صورت میں تمہارا ساتھ دیتی، میں ہر طرح سے سپورٹ کرتی، ہوا تم کسی بڑی غلطی پہ ہی کیوں نہ ہوتے، مگر تم نے تو مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ میر، میں تم سے ابھی تک نفرت کرتی تھی، مگر آج زید کا جو مکروہ چہرہ میرے سامنے جس طرح سے آیا ہے، اس کے بعد میں تم سے نفرت تو نہیں مگر محبت بھی نہیں کر پا رہی۔ میرے دل میں فی الحال تمہارے لیے کسی بھی قسم کے جذبات نہیں، تمہاری ذات کو لے کر نہ اچھے نہ برے، مگر زید تم نے مجھ سے میر کے آگے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔
بی بی جی آپ کا گھر آ گیا۔ رکشے والے کی آواز پہ وہ چونکی تھی۔ سامنے اس کے گھر کا گیٹ نظر آ رہا تھا۔ مین حنید ہسپتال سے باہر اپنی گاڑی کے لیے پارکنگ ایریا میں آیا تھا جب کسی سے اس کا بری طرح سے تصادم ہوا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں ذرا جلدی میں تھا اس لیے آپ سے بری طرح سے ٹکرا گیا، سامنے کھڑے شخص نے متانت سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا تھا۔ میر نے اسے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا جب اس کی آنکھیں گویا پتھرا سی گئی تھی۔ پورے وجود میں انتشار برپا ہو گیا تھا، آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا۔ میر بری طرح سے دہکتی آگ کی زد میں آ چکا تھا، جبکہ دوسری طرف موجودہ شخص بہت حیرانی سے اس کے بدلتے تاثرات کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ ولیمے کے دوسرے دن آدم خرم کے بیدار ہونے سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ ساری رات وہ پریشانی میں کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ بار بار اس کو رحم پہ تو کبھی امی پہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ وہ صبح فریش ہو کر بیڈ روم سے باہر نکل چکا تھا۔ اس کا رخ رحم کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ کوریڈور عبور کرتا رحم کے کمرے تک پہنچ چکا تھا۔ اس کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا رحم کو کوریڈور میں موجود صوفے پر گہری نیند میں سوتا دیکھ کر، جبکہ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، جس کا مطلب واضح تھا کہ وہ لڑکی اندر کمرے میں سوئی ہے۔ اوہ، تو پھر رحم پوری رات ادھر صوفے پہ سوتا رہا ہے۔ اس کا مطلب رحم نے کل رات جو بھی کچھ کہنا چاہا وہ بالکل سچ تھا۔ اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی ہے۔ آدم تیز ڈاگ پڑتا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ اب اس کا رخ امی ابو کے بیڈ روم کی طرف تھا۔ امی اس کو لاؤنج میں ہی مل گئی تھی۔ صبح باہر بیٹا، امی کا چہرہ بہت ادھر بجھا سا تھا۔ امی میرے ساتھ آئے۔ آدم نے زارا کا ہاتھ پکڑ کے واپس راحیل کے کمرے کی طرف رخ کیا تھا۔ کیا ہوا ہے آدم؟ مجھے کسی بھی قسم کی صفائی نہیں چاہیے رحم سے، تو پھر کیوں تم دوبارہ میرے غصے کو ہوا دے رہی ہو؟ یہ دیکھیں رحم جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اب آپ بتائیے غلط ہے یا درست؟ آدم بہت ادب سے گویا ہوا تھا۔ رحم اٹھو، فوراً زارا نے اس کو جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ جی امی، کیا ہوا؟ رحم نیند میں ڈر گیا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ آدم رحم کو لے کر فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ یہ کہہ کر زارا واپس پلٹ چکی تھی۔ کیا ماجرا ہے یہ سب؟ ابو سمیت وہ تینوں ابو کے بیڈ روم میں موجود تھے۔ ابو میری وہ پیشنٹ ہے، اس کی فیملی، وہ کچھ دن پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے تھے۔ اس بدترین حادثے میں اس کے ماں باپ تو اسی وقت دم توڑ گئے تھے، جبکہ یہ لڑکی جو کہ اپنا نام آیت شرجیل بتاتی ہے بچی تھی، اس کی یادداشت بھی اس حادثے میں چلی گئی ہے۔ میموری لاس ہونے کی وجہ سے نہ اس کو اپنے کسی ریلیٹیو کا علم ہے، نہ ہی کسی اور کے بارے میں جانتی ہے جس کو میں اس لڑکی کو سونپ سکتا۔ وہ دل میرا مطمئن ہو تاکہ وہ کسی کے محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ صحیح۔ ابو نے ہنکارا بڑھا تھا، جبکہ امی بس خاموشی سے اس کی بات کو پوری سننا چاہ رہی تھی۔ اب آیت کے دماغ کا بس ایک 8 سال کی بچی جتنا حال ہے، جبکہ وہ اس کے علاوہ سب کچھ بھلا چکی ہے۔ رحم نے جان بوجھ کر ماں باپ سے آیت کے ساتھ پیش آنے والے بدترین سلوک کی اصل وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ کسی طور بھی آیت کی عزت بحرف نہیں آنے دینا چاہ رہا تھا۔ زارا اور طاہر صاحب نے آیت کا نام سن کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں اس نام کو سن کر چونک سے گئے تھے، مگر پھر اس کے ماں باپ کے بارے میں رحم کی فراہم کردہ معلومات کو سن کے جیسے یکدم مایوس ہوئے۔ اب آپ لوگ ہی بتائیے، کیا میں اس کو اپنے ساتھ جہاں لا کر غلط کیا؟ اسے ایسے ہی در بدری کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ آتا؟ اور امی، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ لوگوں کی مرضی کے بغیر شادی کروں گا؟ اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہوں اس کے باوجود کہ آپ لوگوں نے حرم کو میرے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ رحم کی ہری بات سن کے آدم نے باری باری اپنے ماں باپ کو جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا اور غصے میں وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اب بھائی کو کیا ہوا؟ وہ منہ کھولے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ استفسار کرنے لگا، کچھ نہیں بیٹا، تم فریش ہو جاؤ اور میں جب تک ناشتہ بناتی ہوں تو بیٹا اس بچی کو بھی لے کر آنا ناشتے پر، ابو نے کہا۔ زارا کو گل کے بابت جان کے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ اب اپنے کل کے رویے کو لے کر پشیمان تھی۔ زید جا چکا تھا کمرے سے جب زارا نے طاہر کی طرف دیکھ کے پریشانی سے کہا، طاہر، آپ نے کیوں نہیں بتایا آدم محور کی شادی کا رحم کو؟ رحم کے جانے کے بعد وہ بولی تھی، ذرا کچھ دن ٹھہرو، ابھی میں کچھ پل سوچ رہا ہوں۔ ایک دم سے رحم کو بتانا مناسب نہیں ہے۔ میں فی الحال آدم اور خرم ان دونوں کو عمرے کے لیے بھیج رہا ہوں، ویسے بھی میں کل کی فلائٹ ہے ان دونوں کی۔ اس دوران ہم رحم کو تمام تر حالات اور واقعات سے سکون سے آگاہی فراہم کریں گے۔
آدم کمرے میں آیا تھا واپس اپنے۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی اور گلاب اور موتی کے پھولوں کی بھینی بھینی مہک کمرے میں فسوخیز ماحول طاری کر رہی تھی۔ آدم کا بیڈ روم بڑا ٹوین اور بیچ وائٹ کلر کے تھیم میں ڈیکوریٹڈ تھا۔ پورم اس کے جہازی سائز بیڈ پہ اپنے رات والے حلیے میں ہی تھی۔